ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس عالمی وبا کی شدت اختیار کر چکا ہے، جس سے دنیا کی 90% آبادی محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ ناظرین، کرونا سے خوف سے خانہ کعبہ بھی بند کر دیا گیا ہے، مسجد نبوی بھی بند کر دی گئی ہے، 53 سال بعد مسجد اقصیٰ کو بھی تالے لگا دیے گئے ہیں۔ مشہد میں موجود حضرت امام رضا کا روزہ بھی بند کر دیا گیا ہے، فاطمہ معصومہ کا مزار بھی بند کر دیا گیا ہے، کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا روزہ بھی بند ہے۔ تو لہٰذا پوری دنیا لا دینی اور بے یقینی کا شکار ہے۔ کرونا وائرس کیا ہے، یہ کس طرح پھیلتا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ السلام علیکم، میں ہوں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اردو پاکستان۔ ناظرین، کرونا وائرس کی وہ قسم ہے جو عام طور پر انسانوں سمیت پرندوں اور جانوروں کے سانس کے راستے کو متاثر کرتا ہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں عام سردی، برونوکائٹس، سارس، شدید سانس لینے اور کووڈ-19 میں شامل کیا ہے۔ یہ آنتوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ یہ وائرس عام طور پر سنگین بیماریوں سے زیادہ عام بخار اور کھانسی سے بھی پھیل سکتا ہے۔ ناظرین، سائنسی تحقیق کے مطابق یہ وائرس چمگادڑوں کے سوپ پینے، سانپ، چوہوں، کتوں، بلیوں، گھوڑوں اور دوسرے مویشیوں میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں داخل ہوا اور اب یہ انسانوں سے انسانوں میں ناک، منہ اور آنکھوں کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے۔ چین کے شہر ووہان میں اس وائرس سے متاثرہ شخص کی تشخیص ہوئی۔ دسمبر 2019 میں نمودار ہونے والا یہ وائرس مارچ 2020 میں عالمی وبا کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ 11 مارچ کو WHO نے اسے عالمی وبا کا درجہ دے دیا۔ اس وائرس کی وجہ سے 3 مزید بیماریاں کووڈ-19، سارس، میرس بھی دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ ناظرین، اب تک اس وائرس سے دنیا میں 6 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہو چکے ہیں، 27,000 سے زائد لوگ اپنی جانیں بھی گنوا چکے اور 1.5 لاکھ کے قریب لوگ اس مرض سے صحت یاب ہوئے۔ یہ وائرس 190 سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے۔ دنیا کی 1/3 آبادی اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ مرنے والوں کی اوسطاً شرح 17% تک جا پہنچی۔ اب تک سب سے زیادہ اس وبا سے متاثر ہونے والوں میں چائنا، اٹلی، فرانس، امریکہ، ایران، اسپین، جرمنی اور برطانیہ سر فہرست ہیں۔ پاکستان میں بھی اس وبا کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ وائرس خاص طور پر قریبی رابطے کے دوران اور لوگوں کو کھانسی یا چھینک آنے پر منتقل ہوتا ہے۔ آلودہ سطح اور کسی کو چھونے سے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ وائرس کسی بھی دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک دنیا میں اس وبا سے تحفظ کے لیے کوئی ویکسین یا مخصوص علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔ امریکہ اور دوسرے ممالک اس وبا سے بچاؤ کے لیے ملیریا سے بچاؤ کی دوا کلوروکوئین کو استعمال میں لانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ابتدائی تجربات کے طور پر اس دوائی کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات میں اس وبا کا بنیادی علاج تھراپی ہے۔ ناظرین، اس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے دنیا بھر کی حکومتیں کوششیں کر رہی ہیں۔ کئی ممالک میں لاک ڈاؤن کرفیو لگا دیا گیا ہے، دنیا بھر کی پروازیں معطل کر دی گئی، سڑکیں ویران، میدان سنسان، لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ 124 ممالک میں اسکولوں اور کالجوں کو بھی بند کر دیا گیا، جس سے دنیا بھر کے 1.25 ارب طالب علم متاثر ہوئے۔ اس وبا نے عالمی سطح پر شدید معاشرتی خلل ڈال دیا ہے۔ اس وبا کے علاج سے متعلق سوشل میڈیا پر بہت زیادہ غلط معلومات پھیلائی گئیں، جس وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس بڑھا۔ اس سے بچاؤ کے لیے اپنی سرگرمیوں کو محدود کریں، لوگوں سے کم ملیں اور ہاتھوں اور چہروں کو صاف رکھیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم یوں ہی احتیاط کرتے رہے اور درجہ حرارت بلند ہوتا گیا تو یہ خطرہ بالآخر ٹل ہی جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو
ہر مصیبت سے محفوظ اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ dailyourdupakistan.com۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فرحان حیدر جعفری کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔